حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ایک اسم اعظم ہے کہ اس کے حوالے سے جب کوئی دعا کی جاتی ہے تو وہ ضرور قبول ہوتی ہے، لیکن حضور نے یہ نہیں بتایا کہ وہ کون سا ہے۔ نشاندہی کر دی وہ قرآن کی 3 صورتوں میں ہے، الحی القیوم۔ اسماء اعظم جو اللہ کے بڑے نام ہیں، جن کی وجہ سے اگر اللہ کی طرف رجوع لایا جائے تو دعا کی قبولیت ہوتی ہے، اس حوالے سے سنن ابی داؤد میں ایک حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے جو اسماء اعظم ہیں، جسے ہم یہ اسم اعظم بھی کہتے ہیں، وہ قرآن حکیم کی 2 آیات کے اندر ہے، ایک سورۃ البقرہ کی اور ایک سورہ آل عمران۔ اللہ آ گیا، الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ بھی آ گیا، تعریفی کلمات اس کے اسماء اعظم ہیں، وہ جس کو یاد ہے وہ پڑھ کے اس کے بعد روشی پڑھ کے دعا مانگے۔ تو حکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، یہ اسم اعظم ہے۔ دوسرا لفظ الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، کہ اسم اعظم ہے اللہ کا، ایک ایسا اسم بھی ہے کہ جس سے اللہ کو پکارا جائے تو اللہ تعالیٰ وہ دعا فی الفور قبول کر لیتے ہیں، اسی لمحے میں، اسی وقت میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں سب خیر وافیت سے ہوں گے۔ اسماء اعظم کیا ہے؟ کیا اللہ کے ایسے پر اسرار نام بھی ہیں کہ جن کو پکارا جائے اللہ تبارک تعالیٰ کی خصوصی توجہ حاصل ہوتا ہے؟ حدیث میں اس کے بارے میں کیا اشارے ملتے ہیں؟ کیا واقعی اسماء اعظم ایسی طاقت رکھتے ہیں کہ جو بندہ ان کو جان لیتا ہے وہ دنیا کی کوئی بھی شے حاصل کر سکتا ہے؟ جیسے کہ امام ابو حنیفہ کا قول ہے، اگر کوئی شخص اسماء اعظم جان لے تو وہ پانی پر بھی چلے تو اس کے پاؤں گیلے نہ ہوں گے۔ تو اس قول کی حقیقت ہم ویڈیو میں آگے جا کے جانیں گے۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن و حدیث میں ان کا ذکر ہمیں کہاں ملتا ہے۔ سورہ الاعراف میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ ہی کے اچھے نام ہیں سو انہیں ان ناموں سے پکارا کرو۔ تو اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے اللہ کے سبھی نام خوبصورت ہیں، تو ہم اسے کسی بھی نام سے پکار سکتے ہیں، اپنی دعاؤں میں اس کے ناموں کا وسیلہ دے سکتے ہیں، واسطہ دے سکتے ہیں۔ تو سب سے مستند حدیث مبارکہ جو ہمیں ملتی ہے، ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسماء اعظم سورہ بقرہ میں بھی ہے، سورہ الاعراف اور سورہ طٰہٰ میں بھی ہے۔ تو صحابی کہتے ہیں کہ جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بات سنی تو میں سورہ بقرہ کھول کر بیٹھ گیا، پھر سورہ طٰہٰ کھولی، سورہ آل عمران۔ یہ صحابی کا قول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات سنی اور اس کے بعد میں اس کو ڈھونڈنے، اس کے اسم اعظم کی تلاش میں لگ گیا۔ تو کہتے ہیں کہ جب سورہ بقرہ پڑھتے ہوئے میں اس آیت پہ پہنچا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، تو میں نے سوچا کہ یہ اس طرح سے ملتی جلتی آیت تو سورہ طٰہٰ میں بھی ہے اور سورہ آل عمران میں بھی ہے، اور کہتے ہیں کہ مجھے پکا یقین ہو گیا کہ ان باقی 2 آیات میں جیسی آیات تھیں اور کس وجہ سے تھیں۔ تو محدثین نے ان تمام آیات کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک اسم اعظم کا وظیفہ بتایا، جو کہ کچھ اس طرح سے ہے کہ اگر کوئی بندہ اسم اعظم کو پانا چاہتا ہے، اپنی دعاؤں کو قبول کروانا چاہتا ہے، تو وہ اس طرح کرے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یا واحد یا ذو الجلال والاکرام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس وظیفے کا حصہ ہے، تو جو بندہ چاہتا ہے کہ اس کی دعا فی الفور قبول کر لی جائے، فی الفور اس کی حاجات پوری ہو جائے، ایسی حاجات جو کہ ایک لمبے عرصے تک چلتی آ رہی ہیں لیکن وہ قبول نہیں ہو رہی، ان کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی، تو وہ اس اسم اعظم کا واسطہ دے کے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرے، انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دعا قبول کریں گے۔ اور یہ میرے نبی کی حدیث ہے، کسی عامل کا، پیر فقیر کا دیا ہوا وظیفہ نہیں ہے، یہ میرے نبی کا وظیفہ ہے، اور اس وظیفے کو آپ نے 313 مرتبہ 7 سے 8 دن کر کے دیکھیں۔ محدثین کہتے ہیں کہ آج تک کوئی بھی بندہ ایسا نہیں ہے جس نے کہا ہو کہ یہ میں نے وظیفہ کیا اور مجھے اس کا رزلٹ نہیں ملا، میری دعا قبول نہیں ہوئی۔ کہتے ہیں کہ ہاں یہ ضرور کہا ہے لوگوں نے کہ 313 کا عدد پورا نہیں ہو پاتا کیونکہ شیطان اندر وسوسے ڈال دیتا ہے۔ اس طرح کے جب آپ وظائف کرتے ہیں نا تو شیطان آپ کو ضرور بھٹکاتا ہے، ضرور وسوسے ڈالتا ہے کہ اتنا لمبا وظیفہ کر رہے ہیں ہم کہ اب دعا قبول نہیں ہوگی، اس طرح سے اندر وہ 313 کا فگر پورا نہیں ہو پاتا۔ تو آپ اس کو تو ضروری نہیں ہے کہ آپ ایک ہی سیٹنگ میں 313 کا عدد میٹ کریں، آپ اس کو اپنے ڈیلی جو ہے وہ ڈیوائڈ بھی کر سکتے ہیں، 50 مرتبہ پڑھ لیا ہر نماز کے ساتھ، جس طرح بھی آپ ایزی آپ کو لگتا ہے آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد دوسرا جو اسم اعظم ہے جو حدیث سے، صحیح حدیث سے ہمیں ملتا ہے، وہ یہ ہے کہ مسجد میں بیٹھے دعا کر رہے تھے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، انہوں نے اس طرح سے دعا کی: اللہم انی اسألک بانی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس نے اللہ کو اس کے ان ناموں سے پکارا ہے جس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ دعا رد نہیں کرتے، اللہ سبحانہ تعالیٰ فوراً دعا قبول کر لیتے ہیں۔ اس وظیفے کے بارے میں اپنا ایکسپیرینس آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ میں اس وظیفے کو کچھ دنوں سے کر رہی تھی، اور کل سجدے میں میں نے اپنی ایک منیمل سے نیڈ اللہ تعالیٰ سے شیئر کی، آلدو آپ کے جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹ جاتا ہے وہ بھی آپ اللہ سے مانگیں، تو اپنی چھوٹی سے چھوٹی ضروریات اللہ سبحانہ تعالیٰ سے شیئر کریں، اور آپ یقین کریں کہ جب میں نے سجدے میں یہ ذکر کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کی
اور اپنی ضرورت شیئر کی. تو ابھی میں سجدے سے سر اٹھائے مجھے 5 منٹ بھی نہیں ہوئے تھے، کچھ سیکنڈ گزرے تھے، اور اللہ نے وہ میری ضرورت پوری کر دی. اور میں حیران ہو گئی. سبحانہ تعالیٰ اتنے قریب ہیں آپ کے، اتنے قریب ہو کے سنتے ہیں، اور ایک کن کی دیر ہوتی ہے. تو یقین کے ساتھ کریں، خلوص کے ساتھ کریں، توجہ کے ساتھ کریں، تو وہ دعائیں سیکنڈز میں سنتا ہے. اس کے لیے تو کوئی بھی چیز مشکل نہیں ہے. وہ سیکنڈز میں آپ کی ضروریات پوری کرنے پر قادر ہے. بس آپ کو مانگنا آنا چاہیے، آپ کو گڑ گڑانا آنا چاہیے اللہ کے سامنے. اور تیسری روایت ہمیں یا ذوالجلال والاکرام اور یا بدیع السماوات کے بارے میں ملتی ہے محدثین سے، اسماء اعظم کے حوالے سے. تو یہ 3 مستند اسماء اعظم ہیں جو ہمیں قرآن و حدیث کی روشنی سے ملتے ہیں. اور جو بندہ ان ناموں کے ذریعے اللہ کو پکارتا ہے اس کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی. تو وظیفہ کس طرح سے کرنا ہے آپ نے کہ سب سے پہلے اول آخر درود شریف پڑھیں آپ ایک مرتبہ، اور اس کے بعد آیت الکرسی پڑھیں، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم والا، اور اللہم انی اسألک بانک انت اللہ، تو یہ والی دعا پڑھیں. انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی ضروریات پوری کرتے جائیں گے. یہ آپ روٹین بنا لیں، ہر نماز کے بعد آپ اس ترتیب کے ساتھ آپ نے دعا کرنی ہے. اور اگر آپ کسی اسپیسیفک نیڈ کے لیے کرنا چاہتے ہیں، کوئی آپ کی خاص حاجت ہے، اولاد کے حوالے سے، شادی کے حوالے سے، رشتوں کے حوالے سے آپ کی کوئی پریشانی ہے، آپ کے شوہر کے حوالے سے کوئی پریشانی ہے، آپ کے گھریلو مسائل ہیں، آپ کے رزق کے حوالے سے پریشانی ہے، تو یہ وظیفہ فوراً کام کرتا ہے. بہت سارے لوگوں کے میں نے کامنٹس پڑھے تھے جس میں لوگوں نے کہا کہ میں نے یہ وظیفہ کیا اور میری یہ حاجت پوری ہو گئی، میرا 3 دن میں کام ہو گیا، اور میں نے یہ وظیفہ کیا اور میں آج الحمدللہ باہر سیٹل ہوں. تو بہت ساری ایسی ایگزامپلس ملتی ہیں. اور جیسے کہ میں نے آپ کو کل کی ہی اسٹوری اپنی شیئر کی ہے، جب آپ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کے خاص ناموں سے پکارتے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں میں ایک جادو سا اثر پیدا کر دیتے ہیں کہ آپ کی دعائیں فوراً قبول ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تو لازمی اس وظیفے کو کریں، اپنی دعاؤں میں شامل کریں، اپنی نمازوں میں شامل کریں. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ پہ رحمت کریں، آمین ثم آمین. سو لیٹس گیٹ سٹارٹڈ ود دعا سیریز. اللہ پاک شگفتہ عمرانہ پروین، صوبیہ حق، مومن محمد جان، اسکندر ضیاء الحق. اور یہ 2 آئی ڈیز تھیں جن کے مجھے نام بالکل بھی ریڈ نہیں کرنے آ رہے کہ کس طرح سے انہوں نے لکھا ہوا ہے. اللہ پاک یہ میری جو بھی بہنیں ہیں، یہ بھائی ہیں، اللہ پاک ان سب کی پریشانیوں کو دور کر دیجیے. جو میری بہنیں بے اولاد ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ ان کو اولاد عطا کیجیے. جو میری بہنیں رشتوں کے حوالے سے پریشان ہیں، اللہ پاک ان کو رشتے عطا کیجیے، آمین ثم آمین. اور جو میری بہنیں اپنے شوہروں کے حوالے سے پریشان ہیں، اللہ پاک ان کے شوہروں کو ہدایت عطا کیجیے، ان کا رزق میں اضافہ کر دیجیے، ان کی پریشانیوں کو دور کر دیجیے، ان کی دنیا اور آخرت سنوار دیجیے، آمین ثم آمین. اگر آپ لوگ بھی اپنے لیے دعا کروانا چاہتے ہیں تو کامنٹ میں اپنا نام اور دعا مینشن کیا کریں، اور انشاءاللہ ہم سب مل کر آپ کے لیے دعا کیا کریں گے. تو جن لوگوں کی آئی ڈیز کسی اور نام سے ہوتی ہیں وہ اپنا ریئل نام ضرور مینشن کیا کریں، اسے پڑھنے میں آسانی ہوتی ہے، اور دعا بھی آپ کے اصل نام سے ہوگی انشاءاللہ. سو اسٹے ٹیون، اسٹے بلیس. اللہ حافظ.